بجٹ کی کچھ بات کر لیتے ہیں. بجٹ میں ہم نے تمامی سیکٹرز کی بات کی ہے اور عوام کے ریلیف کی ہم نے بات کی ہے, اس کے ساتھ ساتھ انرجی کی بات کی ہے, لیکن وہ جو ریل اسٹیٹ سیکٹر کی ہم کل بھی بات کر رہے تھے اور ہمارے ساتھ گیسٹ بھی تھے, ان کا یہ بتانا تھا کہ دیکھیں اس میں اگر آپ ریفارمز بھی لے کر آئیں گے اور اس میں آپ تھوڑا سا سبسڈی بھی دیں گے لوگوں کو, ٹیکس ذرا کم کریں گے, تو ریل اسٹیٹ سیکٹر جب فلرش کرے گا, اس کے ساتھ ساتھ دیگر انڈسٹری بھی آپ کی فلرش کرے گی اور اس کی وجہ سے آپ کی گروتھ ریٹ بڑھے گی. تو اب ہم یہ جانیں گے, ذرا ہمیں جوائن کیا ہے دانش بن رؤوف جو کہ فارمر چیئرمین ہے آباد کے. دانش صاحب بہت شکریہ, آپ نے وقت دیا. مجھے بتائیں کہ ریل اسٹیٹ سیکٹر کی کیا ایکسپیکٹیشن ہے اس بجٹ کے ساتھ, کیا آپ کو کوئی ریلیف ملنے جا رہا ہے, کیا دوبارہ اکنامک ایکٹیویٹی تیز ہونے جا رہی ہے اگر ہم اس سیکٹر کی خاص طور پہ بات کریں؟ جی وعلیکم السلام, بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے مدعو کیا آج کے اس بڑے امپورٹنٹ ٹاپک کے اوپر. دیکھیں جیسے کہ یہ بجٹ کا ایک ایشو ہے, یہ سمجھ لیں ہر سال کی طرح تمام بزنس انڈسٹری کی ایک توقعات رہتی ہیں کہ اس سال بھی جو بجٹ آنے جا رہا ہے اس سے ہمیں کیا ریلیف مل سکتا ہے. اور ابھی پراپرٹی میں جیسے ابھی میں آپ کی بات سن رہا تھا کہ ٹیکس ڈپلیکیشن, یہ ٹرپلیکیشن ٹیکس کی اس وقت ہو چکی ہے ریل اسٹیٹ کے اوپر. کیا مطلب نہیں, آسان دانش ذرا آسان لفظوں میں بتائیں کیا کہہ رہے ہیں, آپ نہیں سمجھ رہے. دیکھیں میں آپ کو ایک بڑا آسان سا الفاظوں میں سمجھاؤں کہ ہماری جو ایف بی آر ہے کنسٹرکشن کے اوپر جو یہ ٹیکس لیا جاتا ہے خاص کر پراپرٹی سیکٹر. دانش ادھر دیکھیے گا, کیمرے میں دیکھیے گا, دانش سوری کیمرے میں دیکھیے گا, تھوڑا لیفٹ اپنے لیفٹ کیمرے پہ, یہ تھینک یو. اوکے جی اب بتائیے. دیکھیں اس میں جو یہ پراپرٹی ٹیکس ہے, یہ پراپرٹی ٹیکس کو ایویلیویٹ کیا جاتا ہے ریل اسٹیٹ کے اوپر, جبکہ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ریل اسٹیٹ اینڈ کنسٹرکشن یہ دونوں کو آپ بائفرگیٹ کر کے اس پہ ٹیکس کلیکٹ کریں تو اس پہ میں سمجھتا ہوں. اب ہمارے پاکستان کی روایت ہے زمینوں کے اندر لوگ زمینیں خریدتے ہیں اور اس پہ ٹریڈنگ کرتے ہیں, جس کی وجہ سے جو ہمارا ادارہ ہے اور جو ہمارے ادارے کے اوپر کیونکہ آپ کو پتا ہے پاکستان آئی ایم ایف کے انڈر بجٹ بناتا ہے, یعنی مانیٹرنگ پروگرام میں چل رہا ہے, تو یہ خود یعنی پراپر آپ بجٹ خود نہیں بنا سکتے, آپ کے اوپر آپ کی پابندیاں لگی ہوئی ہیں جس کی وجہ سے آپ کو ان کی بات ماننی پڑتی ہے. اب ہمارا ایک مطالبہ ہے کہ جی ریل اسٹیٹ سیکٹر کو آپ کنسٹرکشن سیکٹر کو کاؤنٹ کریں. کنسٹرکشن سیکٹر ایک وہ سیکٹر ہے جس سے جب بھی آپ کوئی کسی جگہ ریل اسٹیٹ کی ایکٹیویٹی ہوتی ہے وہاں لینڈ خریدتے ہیں, لینڈ خریدنے کے بعد آپ اس پہ کنسٹرکشن کرتے ہیں. لینڈ جسٹ لائک اے را مٹیریل ہے, جس طرح کسی بھی فیکٹری کے اندر آپ کوئی را مٹیریل سے کوئی پروڈکٹ بناتے ہیں, اس را مٹیریل کے اوپر جب آپ کنسٹرکشن کرتے ہیں تو وہ کنسٹرکشن اسٹارٹ کرنے کے لیے اور اس کو ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے آپ کو 72 الائڈ انڈسٹریز آپ کی استعمال ہوتی ہیں. یہ وہ 72 الائڈ انڈسٹریز ہیں جس میں سیمنٹ ہے, اسٹیل ہے, بلاک ہے, کلر ہے, پینٹ کے بعد فرنیچر, ووڈ, ڈور, الیکٹریسٹی یعنی کہ سوئچز. تو یہ ٹوٹل وہ انڈسٹری, اس میں 72 الائڈ انڈسٹریز یوز ہوتی ہیں جو فرام ٹاپ ٹو باٹم ایک دہاڑی دار مزدور تک کو یہ پیسہ سرکولیٹ ہوتا ہے اگر ہم کنسٹرکشن کی ایکٹیویٹی کرتے ہیں, چاہے وہ گھر ہو چاہے وہ کوئی ملٹی سٹوری بلڈنگ ہو. تو یہ اس سیکٹر پہ اگر پراپر ٹیکس کی اب لیکن دیکھیں اس میں کچھ لوگ یہ کہتے ہیں, کچھ ماہرین کہتے ہیں کنسٹرکشن الگ ہے, کیونکہ دیکھیں کنسٹرکشن تو پروڈکٹیوٹی بڑھاتی ہے, لیکن جب ریل اسٹیٹ اس طرح کے زمینوں کی پرچیز آپ کیے جا رہے ہیں اور 1 سے 2 سے 3, وہ پروڈکٹیوٹی اس کی اتنی نہیں ہوتی ہے اور اس پر ہم ٹیکس زیادہ لگاتے ہیں تاکہ لوگوں کو کیپٹل گین ٹیکس بھی دینا پڑے. یہ ایک یعنی نیریٹو ہے. دیکھیں میں آپ کی بات بالکل ہونا بھی یہی چاہیے کہ جو لوگ زمینوں کی ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں, جیسے دیکھیں یہ ان کا کہنا بھی جو ٹیکس لگتا ہے وہ اسی وجہ سے لگتا ہے کہ ایک آدمی اس نے ایک زمین لی, ایک زمین لینے کے بعد اس نے اس زمین کو ہولڈ کیا, پھر اس نے تھوڑے آگے ٹائم دوبارہ بیچ دی. تو جو لوگ اس قسم کی ایکٹیویٹی کرتے ہیں یہ زمینوں کی ذخیرہ اندوزی ہے جس کی وجہ سے مارکیٹ کی پرائز ہائی ہوتی ہے. یہ تو ابھی شدید لاسٹ ایئر تو اتنا انویسٹرز نے یہ کام کیا جب ایک دم پراپرٹی بوم پہ آئی, اور جو سالوں سے مطلب بہت زیادہ خراب ہوئی تھی تو اس میں بوم آیا لاسٹ ایئر, اور انویسٹرز نے یہی کیا کہ پلاٹس جو ہیں ہولڈ کر لیے. ہاں لیکن یہ پروڈکٹیو طریقہ نہیں ہے, اور اس کے بعد کچھ ہفتوں میں انہوں نے اس کو زیادہ مارجن سے بیچا ہے. بٹ بالکل یہ پروڈکٹیو طریقہ نہیں ہے. اسی لیے آباد جو بلڈر ایسوسی ایشن ہے اس کی طرف سے حکومت کو جو ریکمنڈیشنز گئی ہیں اس میں سب سے پہلی ریکمنڈیشن یہ ہے کہ جی اگر آپ کو ریل اسٹیٹ سیکٹر کو بڑھانا ہے, پاکستان کو ترقی دینی ہے,
تو یہ وہ واحد ادارہ ہے کہ اگر یہ سیکٹر پاکستان میں سب سے زیادہ فلرش کرتا ہے تو پورا پاکستان سب سے زیادہ آگے بڑھے گا. میں آپ کو ایک مثال دوں کہ اگر کوئی اوورسیز پاکستان، لیٹ سپوز ہمارے جو سب سے زیادہ یہاں پہ پاکستان میں لوگ ہیں اوورسیز جابس پہ جاتے ہیں، یہ ان کی تعداد تقریباً کوئی 12 سے 13 ملین کے لوگ ہیں. یہ اتنی بڑی آبادی ہے. اور جو یہ لوگ اپنی ریمیٹنس بھیجتے ہیں وہ 50-60% ریمیٹنس ہوتی ہے صرف پراپرٹی کے لیے. اگر آپ ان لوگوں کو موقع دیں کہ یہ لوگ اپنی پراپرٹی جو بھی اوورسیز سے خریدتے ہیں تھرو بینکس فورن ریمیٹنس کے ساتھ، ان پہ پراپرٹی ٹرانسفر، ان پہ ٹیکسز نہیں لگیں گے تو یہ شعبہ بہت زیادہ ترقی کرے گا اور بہت زیادہ ریمیٹنس ان کے پاس آئے گی. اس بجٹ میں جو ایک پروپوزل ہے. اچھا دانش بتائیں کچھ ٹیکس جو ہے بھی کم ہو رہا ہے، جو ڈبل ٹیکس کی میں نے بات کی تھی جو 3% 3% اور لگ گیا تھا، وہ اب کم ہو رہا ہے، وہ واپس ریورس ہوا ہے یا نہیں؟ دیکھیں وہ ابھی ریورس ہونے پہ تو ہمیں کسی قسم کی کوئی نالج نہیں ہے کہ وہ ریورس ہو رہا ہے، لیکن ہماری طرف سے بھی یہ ہے کہ اگر ایک ٹیکس کی ڈپلیکیشن، جس طرح میں آپ کو بات بتاؤں، ایک کنسٹرکشن کرنے میں ہم 3 سے 4 طرح کے ٹیکسز دیتے ہیں ڈیورنگ کنسٹرکشن، جس میں ہمارا 7C 7D 7E 100D یہ سارے ٹیکسز دینے کے بعد جب ایک کنسٹرکشن بلڈر بنا لیتا ہے تو اس کے بعد اب پراپرٹی بننے کے بعد جب ٹرانسفر ہو رہی ہے یعنی سب لیز کرا رہے ہیں تو اس میں 236C کا دوبارہ اس میں ٹیکس دیا جائے. جبکہ اگر آپ ایک چیز یہ دیکھیں کہ جو کنسٹرکشن انفراسٹرکچر کی ہوتی ہے، یعنی کہ آپ ہمارے ملک کے اندر کوئی بھی روڈ بنے، کوئی بھی گورنمنٹ کا پروجیکٹ یا کوئی بھی ایسا ہاسپٹل، تو یہ جسٹ ایک سنگل ٹائم ایک ٹیکس دیا جاتا ہے جس میں ایک بار کنسٹرکشن ہوئی، اس کنسٹرکشن کے اوپر 8 اور 12% ٹیکس دے کے اس کو ختم ہو گیا. جبکہ جو ریل اسٹیٹ سیکٹر ہے، یہ جب کنسٹرکشن ہوتی ہے تو کنسٹرکشن کے دوران بھی ہم ٹیکس دیتے ہیں، یعنی کہ بلڈنگ بننے کے بعد اور بلڈنگ کی جب پراپرٹی ٹرانسفر ہوئی تو پھر وہ حکومت کے ٹیکس نیٹ پہ آیا، اور جب یہ پراپرٹی جتنی بار ٹرانسفر ہوگی حکومت کو اس سے ٹیکس ملے گا. یعنی کہ ریل اسٹیٹ سیکٹر ایک ایسی پروڈکٹ مارکیٹ میں انجیکٹ کرتا ہے جو زندگی بھر حکومت کو ٹرانسفر ہوتی رہتی ہے اور کما کے دیتی رہتی ہے. لیکن تو اس پہ جی اچھا مجھے یہ بتائیں کہ جو 4.2% گروتھ ریٹ جو ایکسپیکٹ کیا گیا ہے کہ یہ ہوگا، آپ سمجھتے ہیں کہ پالیسیز اس طرف جا رہی ہیں ریل اسٹیٹ کی طرف؟ کیونکہ 3 سال پہلے ہم نے یہ دیکھا تھا کہ صرف ریل اسٹیٹ سے ہی حکومت کی گروتھ ریٹ بڑھی تھی. جی بالکل. دیکھیں پراپرٹی ریٹ گروتھ انشاءاللہ اگر ہماری فورن ریمیٹنس ہماری بڑھ جائے اور ہمارا جو ملک کی کرنسی ڈی ویلیو نہ ہو، اگر کرنسی یہ ڈالر جس طرح پچھلے 1-1.5 سال سے ڈالر ہم دیکھتے ہیں کہ رکا ہوا ہے، اگر یہ رکا رہا تو ہماری جو کنسٹرکشن کی گروتھ ریٹ ہے وہ انشاءاللہ اس سے بھی زیادہ بڑھے گی انشاءاللہ. بالکل. اچھا آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ ابھی بھی مڈل ایسٹ میں انویسٹ کرنے کا جو ہے رجحان چل رہا ہے کہ شدید لوگ جو ہیں وہاں انویسٹ کر رہے ہیں کہ جی ان کو لگتا ہے ایک تو ویسے ریٹرنز زیادہ ہیں، ٹیکس کی بھی چھوٹ ہے، اور ابھی بھی وہ چل رہا ہے ٹرینڈ، لوگ انویسٹ کر رہے ہیں؟ دیکھیں مڈل ایسٹ میں تو بالکل، ہم اگر پاکستان کی مارکیٹ کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو لاسٹ پچھلے 2-3 سالوں میں جتنی زیادہ مارکیٹ مڈل ایسٹ کی یعنی کہ فلورش ہوئی ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ یہی تھی کہ جو ہماری کرنسی ڈی ویلیو ہوئی. میں آپ کو ایک مثال دوں کہ ایک اوورسیز پاکستانی جو پچھلے 5-7 سالوں سے پاکستان میں انویسٹمنٹ کر رہا تھا، چاہے وہ مڈل ایسٹ میں کہیں جاب کر رہا ہے یا وہ ویسٹ میں کہیں جاب کر رہا ہے، تو وہ اپنی ریمیٹنس سے ایک پراپرٹی اس نے کراچی میں اگر کہیں بک کراتا ہے لاسٹ 5 سال پہلے جو بلڈر پلان کے مطابق، تو اس 5 سال پہلے 40 اور 45 اور 40 روپے کا ریال تھا. 40 روپے کے ریال پہ اور اس نے کوئی فلیٹ اپنا بک کرایا کسی بلڈر کے پاس اور اس کو انسٹالمنٹ دیتے دیتے وہ 80 روپے پہ پہنچ گیا، اور آج اس فلیٹ کی قیمت لیٹ سپوز اس نے 100 روپے کا لیا تھا اور وہ 200 روپے میں بھی ہو گئی، اس کی پرائس ڈبل بھی ہو گئی. لیکن جو اس کی کرنسی ڈی ویلیوشن کی وجہ سے اس کو کوئی اپریسیشن نہیں مل سکی، جس کی وجہ سے بہت اوورسیز کلائنٹ، بہت سب لوگوں کا جو کانفیڈینس تھا وہ شیک ہوا. دیکھیں جو یہ انویسٹمنٹ ہوتی ہے نا، سب سے زیادہ یہ انویسٹمنٹ ڈرپوک ہوتی ہے. اس کو ذرا سا جہاں دیکھتی ہے کہ ایشو ذرا سے کوئی کریٹ ہو رہے ہیں، یہ فوراً نکل کے کہیں اور چلی جاتی ہے. یہی ہوا کہ ہماری مارکیٹ سے بہت بڑی انویسٹرز کا کانفیڈنس شیک ہوا اور وہ مڈل ایسٹ چلے گئے. اور مڈل ایسٹ کے اندر جیسے کہ وہ کوئی موقع نہیں چھوڑتے. اگر آپ تھوڑی سی ماضی میں دیکھیں
کہ ہماری جو پڑوس دبئی کی جو مارکیٹ ہے، لاسٹ سال 2 سال پہلے رشیا یوکرین وار جیسے اسٹارٹ ہوئی، انہوں نے گولڈن ویزا نکالا، گولڈن ویزا نکال کے کہا کہ جی سارے انویسٹرز آ جائیں. بالکل. اور رشین اینڈ یوکرین فائٹ کے سارے انویسٹر اٹھ کے وہاں چلے گئے. وہ 5 سال کا ویزا پھر 10 سال کے ویزے میں دنیا وہاں گئی. تو یہ میں سمجھتا ہوں ہماری حکومت کو بھی بالکل ایسے ہے کہ اوورسیز پاکستانیز کو زیادہ سے زیادہ ریلیف دینا چاہیے تھا، کیونکہ وہ انویسٹ کرتے ہیں آگے. بہت شکریہ. یہ ٹیکس کی وجہ سے بھی بہت لوگ بھاگے ہیں کہ جی یہاں انویسٹ نہیں کرنا. کیوں اتنا فرق ہے؟ آپ سوچیں کہ یہاں 5 بیڈ روم کا بڑا شاندار گھر اگر آپ بیچتے ہیں پاکستان میں، تو دبئی میں آپ کو 1 بیڈ روم فلیٹ بھی نا اچھے علاقے میں مشکل سے ملے گا اس کے اگینسٹ. تو جان یہ جاتی ہے کہ یار آپ ایک اتنا بھاتی بیچ کے ہاں 1 بیڈ روم فلیٹ لے رہے ہیں، اس پہ بڑی تکلیف ہوتی ہے، لیکن وہی بات ہے کہ اس کی ویلیو ہوتی ہے.